شہادت امام حسین بزبان مفتی سلمان اجری صاحب قبلہ۔ پورا بیان ضرور سنیں۔ امام حسین عظیم اس قائد کو لاکھوں سلام۔ اب اس میدان کربلا میں بیویوں کے سامنے آئے۔ سیدہ زینب جلدی سے ایک صندوق لے کر کے آئیں، پیٹی لے کر آئیں اور اپنے بھائی کو اس صندوق کھول کر ایک جبہ پہنانے لگی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبہ مبارکہ تھا۔ امام حسین نے کہا میری بہن، میری ہمشیرہ، آج تو کیوں پہنا رہی ہے؟ کہا بھائی جان، یہ جبہ میرے اماں نے دیا تھا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے دیا تھا اپنی موت سے 2 دن پہلے، اور کہا تھا بیٹی اس کو سنبھالے رکھنا، میرا لاڈلا ایک دن میدان میں اترے گا، اس وقت اس کے آس پاس کوئی نہیں ہوگا، تو اپنے ہاتھ سے اس کو یہ جبہ پہنانا، اس لیے کہ اس کو اس کی ماں سے بڑی محبت ہے۔ امام حسین کو یہ کہتی ہوئی وہ جبہ پہناتی رہی۔ امام عالی مقام اپنی ماں کو یاد کر کے رو پڑے، اپنی ماں کو یاد کر کے رو پڑے۔ کیوں نہ روئیں؟ ایک امام مسلم ہیں جنہوں نے ایک روایت بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا ایک بوڑھی عورت اپنے چہرے پر چادر ڈالی ہوئی جھاڑو لے کر میدان جھاڑ رہی ہے۔ میں قریب جا کر پوچھا بی بی تم کون ہو؟ وہ اپنا چہرہ نہیں دکھاتی اور کہتی ہے میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ کہا یہاں کیوں جھاڑ رہی ہو؟ کہا کل میرا بچہ یہاں گر کر شہید ہونے والا ہے، اس میدان کی کنکریاں صاف کر رہی ہوں۔ میرے عزیزو، اس فاطمہ الزہرا کے اس عظیم لاڈلے کا آخری دیدار ہے، جس کے حلقوم کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے، ان کا آخری دیدار ہے۔ جو دوش پیمبر کا راکب میں سوار ہے، اس کا آخری دیدار ہے۔ جن سے شریعت مصطفیٰ چلی، اس کا آخری دیدار ہے۔ رسول اللہ کا جبہ پہنا، امامہ پہنا، حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی، جعفر طیار کا پٹا اور حضرت امیر حمزہ کا نیزہ ہاتھ میں لیا، سارے تبرکات ایک ساتھ زیب تن کیے۔ امام عالی مقام یہ سارے تبرکات پہن کر خیمے سے نکلنا ہی تھا کہ عورتوں کی آوازیں آ گئیں۔ کہا چھوٹی سکینہ آئی اور کہا بابا جان، یہ کوفی تو 6 ماہ کے بچے کو پانی نہ پلا سکے، آپ کے بعد یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ کس کے حوالے ہمیں چھوڑ رہے ہیں؟ امام حسین نے صرف اتنا کہا سکینہ اللہ اس کے رسول کے حوالے تمہیں کر کے جا رہا ہوں۔ سیدہ سکینہ سے کہا بیٹی چاہے جیسے بھی حالات ہو جائے تو اپنے حجاب کی پابندی رکھنا، تو اپنے پردے کی پابندی رکھنا۔ یہ آخری وصیتیں تھی اپنے خاندان کی اہلی عورتوں کے لیے، اور بیویاں یہ چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ میرے عزیزو، ہم تو جنازہ جاتے ہوئے لوگوں کا دیکھتے ہیں، رو پڑتے ہیں، لیکن وہ زندہ جاوید گھر سے جب رخصت ہو رہا ہے دولہا بن کر، گھوڑے پر سوار ہوا، اور وہ عظیم ان کا گھوڑا، جو وفادار گھوڑا جو ہر جنگ میں آپ کے ساتھ رہا، آج وہ گھوڑا بھی بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ آگے بڑھنے کو اس کو ایڑ لگائی، اس کو مارا، آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ مولا حسین نے دیکھا گھوڑے سے اتر کر بی بی سکینہ اس کی ٹانگوں کو پکڑے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، اور بار بار گھوڑے سے کہتی جاتی ہیں کہ اے گھوڑے، اے سواری، میرے بابا جان کو نہ لینا، اس لیے کہ آج اگر تو سوار کر کے لے جائے گا تو یہ واپس نہیں آئیں گے۔ ننھی سکینہ کو آپ نے گود میں اٹھا لیا اور کہا اس عظیم سواری کو نہ روکنا، اس لیے کہ آج میرے امتحان کا دن ہے اور تمہارے صبر کے امتحان کا دن ہے۔ یہ کہتے ہوئے امام عالی مقام گھوڑے کو دوڑا دیے۔ یہ آخری دیدار تھا میں حسین کی طرف سے، جو یہ شہزادہ گلگو قبا رسول اللہ کا یہ حسین شہزادہ نکلا تو میدان کربلا میں آ کر پھر وہ خطبہ دیا جو حر بن یزید کے سامنے دیا تھا، عمرو بن سعد کے سامنے دیا تھا۔ آج 10ویں محرم تھی، جمعہ کا دن تھا، اور عین ظہر کا وقت ہے۔ اس وقت حسین اعظم
کربلا کے ریگزاروں میں خطبہ دیتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کی، رسول اللہ پر درود و سلام بھیجا اور کہا کوفیو کیا تمہیں میری نسبت پتا ہے؟ میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں جو رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہے، کیا تم نے میرے متعلق نہیں سنا؟ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کیا تمہیں میری نسبتیں نہیں معلوم؟ اور اگر ان حدیثوں پر تمہیں شک ہے تو ابھی جابر بن عبداللہ موجود ہے، ابو سعید خدری موجود ہے، ابھی کئی صحابہ رسول اللہ کے موجود ہیں، ان سے جا کر تحقیق کر لو، کیا میرے رسول نے یہ میرے متعلق نہیں فرمایا؟ اور کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ تم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور اسی رسول کے بیٹے کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو؟ یہ خطبہ ایسا دردناک تھا، کوفیوں میں اس کا اثر ہو گیا، کوفیوں کے دلوں کے اندر ایک رعب طاری ہو گیا، قریب تھا کہ وہاں بغاوت ہو جاتی، قریب تھا کہ لوگ تلواریں چھوڑ دیتے، قریب تھا کہ لوگ نیزے پھینک دیتے، ہلچل مچ جاتی، کیونکہ رسول پاک کے شہزادے کی زبان میں جو اثر تھا وہ کمال کا تھا۔ خطبہ سن کر کوفیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، رونے لگ گئے تھے۔ ایک طرف حسین اپنے خیمے کی طرف دکھاتے اور کہتے میرا کون سا بچہ اب بچا ہوا ہے، میرا کون سا بھائی اب بچا ہوا ہے، دیکھو تم نے میرے خیمے کو لوٹ لیا، میرے گھر کے ٹکڑے کر دیے، اب بھی اگر تم چاہتے ہو تو میں معاف کرنے کو تیار ہوں، میرے خون سے رنگین نہ کرو اپنے ہاتھ۔ کوفیوں پر جب یہ تقریر اثر کرنے لگ گئی، عمرو بن سعد کھڑا ہو گیا، شمر ذی الجوشن جو حرام الدہر کمینہ انسان تھا، ذلیل ترین انسان تھا، وہ کھڑا ہوا اور وہ بھی فصیح و بلیغ خطبہ دیتا تھا۔ کھڑے ہو کر کے اس نے گالیاں دینا شروع کیا، آپ کی عزت پر حملے کرنا شروع کیا، کہا یہ کذاب ابن کذاب ہے، جھوٹا جھوٹے کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، سب کو گالیاں دیا۔ اور اس کے بعد کوفیوں سے کہا اگر تم میں سے ایک بھی بغاوت کر گیا تو میں یزید کے سامنے لکھ کر بھیجوں گا، تمہاری نسلوں کو ختم کر دیا جائے گا، تمہارے خاندان اجاڑ دیے جائیں گے، کوفہ کو تہس نہس کر دیا جائے گا، خبردار کوئی حسین کی تقریر پر دل پذیر نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد شمر ذی الجوشن کی تقریر اثر کر گئی، پھر لوگوں سے کہا گیا ہم حسین کی تقریر سے مائل نہیں ہیں، ان کی طرف رغبت نہیں کرتے، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین نے کہا اتمام حجت کے لیے مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ لیا، اب تمہاری مرضی، آؤ مقابل کے لیے۔ اب مقابل کے لیے جو لوگ آئے، حذیل ایک شخص تھا، اس کے بعد ایک عبداللہ بن سمدانی تھا، اور کئی لوگ ایسے ایک کے بعد دیگر آتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو نہیں کئی لوگوں کو مار کر گراتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 100 کے قریب لوگوں کو زخمی کر چکے تھے۔ تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا، فاطمہ کا گل عذار، یہ فاطمہ کا شیر ہزاروں میں گھر گیا۔ عزیزان گرامی وقار، امام حسین لڑتے رہے، کئی لوگوں کو زخمی کرتے رہے، اور اس کے بعد وہی معاملہ، پیاس کی شدت، بیٹوں کا غم الگ ہے، بھائیوں کی لاشیں الگ ہے، بیویوں کا اکیلا ہونا الگ ہے۔ کتنا بوجھ لے کر میرا حسین لڑ رہا تھا، کتنی ذمہ داریاں لے کر یہ گھوڑے کا شہسوار تھا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقابلہ کرتے رہے، تھک کر کے ان کی گردن جھک جاتی تھی، پھر تلوار اٹھاتے تھے، پھر لڑتے تھے، یہاں تک کہ عمرو بن سعد نے اور شمر ذی الجوشن نے، خلی بن یزید نے، یہ سارے لوگوں نے بھڑکایا اور کہا ایسے نہیں، جیسے اس سے پہلے ان کے خاندان کے بیٹوں کو پہنچایا گیا ہے موت کی تک، اسی طرح ان کے ساتھ بھی مقابلہ ہوگا۔ حسین ابن علی کے پاس 200 سواروں کو لایا گیا اور ہر جگہ سے تیر برسایا گیا، کبھی حسین کے جسم پر ادھر سے تیر آئے، ادھر سے تیر آئے، اپنے ڈھال سے بچاتے رہے، یہاں تک کہ تاریخ نگاروں نے بتایا ہے آپ کے جسم مبارک پر 72 تیر لگ گئے تھے، کوئی جسم کا حصہ باقی نہیں تھا، چہرے پر بھی، سینے پر بھی، کندھوں پر بھی، پنڈلیوں پر بھی، رانوں پر بھی، پیٹ پر بھی، پیٹ پر بھی، ہر جگہ چیروں سے بوچھار، ہر تیر جاتا جسم میں پیوست ہوتا، امام حسین کے پاس اتنا موقع بھی نہیں تھا کہ وہ تیروں کو نکال لیں، اور یہاں تک کہ گھوڑے سے اتر کر لیٹنے کا ارادہ کیا کیا،
آپ کو یہ غم ستانے لگا زمین پر لیٹنے کے لیے جسم بھی باقی نہیں ہے، لیٹتے تو کوئی نہ کوئی تیر پر ہی لیٹتے اور تیر اندر چلا جاتا، گھوڑے پر ہی سوار رہے، گھوڑے پر ہی سوار رہے۔ پھر پکار کر کہا اے لوگوں دیکھو پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی حکومتیں ہیں اذانیں ہو رہی ہوں گی اور ممبر پر خطیب خطبہ دے رہا ہوگا، میرے نانا کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے، جمعہ کا دن ہے رسول اللہ کا خطبہ دے رہے ہوں گے، جمعہ کے دن لوگ نماز کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، کیا تم میں سے کسی کے اندر اتنی سخت نہیں ہے، اتنی جرات نہیں ہے کہ رسول اللہ کے نواسے کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت دیا جائے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاؤ، کوفی ہٹ گئے، یہاں تک کہ تلواروں سے جو مقابلہ کرنے والے نامرد گیدڑ تھے قریب آنے کو تیار نہیں تھے، تیروں سے بوچھل کر دیا، چھلنی کر دیا، لیکن قریب آنے کو کوئی تیار نہیں، دور سے تیر پھینک کر کے حملہ کر رہے تھے۔ امام علی مقام ان کے تیروں کی طرف کوئی نظر نہیں فرمائی اور ان کی طرف نظر انداز کرتے ہوئے گھوڑے سے آپ پہلی مرتبہ اترے تھے اور میدان کربلا میں نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے نماز کے لیے رکعت باندھ لی۔ تاریخ میں یہ بتایا گیا چاہے وہ آپ نے نماز کی رکعت کے لیے باندھا ہو یا پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہو، جو بھی ہو عبادت ہی تھی، ان کا قدم قدم وہاں عبادت تھا، ان کا لمحہ لمحہ وہاں عبادت تھا۔ امام علی مقام تھکان سے چور تھے، اس کے بعد جب آپ کا سر سجدے کی طرف گر پڑا، آپ سجدے کی طرف گرے، خولی بن یزید شمر ذی الجوشن دنیا کے بدترین لوگ تھے، قریب آئے، ایک شخص نے آپ کی پیٹھ پر پاؤں رکھا، دوسرے نے آپ کی گردن پر تلوار رکھ کر کے آپ کی گردن مبارکہ کو جسم سے الگ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت تنہا علی کا لال خاروں میں گر گیا، فاطمہ کا لاڈلا ہزاروں میں گر گیا۔ حسین ابن علی کی شہادت ہوئی، لوگوں میں آوازیں بلند ہو گئی، طبل بجنے لگ گئے، نقارے بجنے لگ گئے، جھنڈے اٹھا دیے گئے اور اس کے بعد جشن کا ماحول تھا۔ ادھر سے بیبیاں یہ کہتی رہ گئی، سکینہ کہتی رہ گئی بابا کو ہم آخری مرتبہ ایک ہی بار دیکھ سکے۔ اب اس کے بعد میدان کربلا کی حالت یہ تھی، حسین صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے، حسین کی لاش اٹھانے والا کوئی جوان نہیں تھا، وہ لاش مبارکہ وہیں پڑی رہ گئی اور جس میں اقدس کربلا کے میدان میں ویسی رہ گیا۔ کوفی یزیدی اتنی بھی اپنے اندر اخلاقی جرات نہیں رکھتے تھے کہ لاش کو اٹھا کر کے رکھ دیا جائے۔ میدان کربلا میں بکھری ہوئی لاشوں پر وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے اپنی سمت نکلتے رہے، اپنے اور جاتے رہے، اور حسین ابن علی کی شہادت کے بعد آسمان رنگین ہو گیا ہوگا۔ اس سورج نے آج تک ایسا واقعہ دیکھا نہیں ہوگا، زمین خون بہا چکی ہوگی، اور پھر کربلا کے میدان سے یہ پیغام رہتی دنیا تک پہنچایا جائے گا کہ ظالم کتوں نے حملہ کر کے میرے نبی کے گھرانے کو کاٹ تو دیا، لیکن اے کتوں بتاؤ تمہارے یزید نام کا کوئی بچہ بھی دنیا میں ملتا ہو تو لا کر کھڑا کرو، لیکن نہ لا سکو گے نہ یزید کی ضروریت، نہ اس کی اولاد، نہ اس کا نام۔ ہاں اگر گلی کوچے میں کہیں پر بھی جاؤ گے تو حسین نام کا ہر بچہ ہمارے محلے میں نظر آئے گا۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سلام تربت حسین پر، تو نہ رہتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، پھر زمانے نو کو ہے، پھر یزیدیت کے دور کا آنے کا ہے احتمال، پھر زمانے نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین، تیری ضرورت اے حسین۔ اے میرے عزیزوں، اے غلاموں، اے جانثاران اہل بیت، اللہ کریم ہمیں کربلا کے ان خاکساروں میں شمار فرمائے اور خاندان اہل بیت کے کتوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ کھڑے ہو کر کربلا کے جانثاروں کی بارگاہ میں ہم سلام عقیدت پیش کریں اور اس کے بعد مختصر بعد کربلا کے واقعات کے بعد ہم فاتحہ کریں گے اور نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کربلا کے خاکساروں کو بھی سلام اور فاطمہ کے لاڈلوں کو سلام عقیدت پیش کریں۔ میرے حسین
تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام کر لیا نوش جس نے شہادت جا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین جس نے حق کربلا میں عطا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے حق کربلا میں عطا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام لے کے اللہ اپنے نانا کا نام کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام لے کے اللہ اپنے نانا کا نام کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ
صلوات یا حبیبی یا رسول اللہ پوری یا رب یہ دعا کر ہم در آقا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر پڑھیں سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نورا من نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم